لطف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحانی عالم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان وسیم چودھری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ پیر سید مزمل حسین جماعتی مرکزی علماء کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں UK کے، وہ آج کے ہمارے مہمان ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو وظائف کی برکات اسم اعظم پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے کچھ وظائف پڑھنے کے لیے دیے۔ بہت سارے لوگوں نے فون کر کے شاہ صاحب کو یہ کہا کہ پیر صاحب ہمیں ہمارے جو مقصد تھے وہ حل ہوئے۔ آج بھی پیر سید مزمل حسین جماعتی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کی خدمت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسم اعظم آپ کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ پیر صاحب نے پچھلے دنوں ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا، سیدہ انیسہ کا وظیفہ تھا، سیدہ نفیسہ کا وظیفہ آپ نے پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اس کے لیے چونکہ جب بھی کوئی آپ اسم اعظم نام کی مناسبت سے لیتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے صاحب اجازت سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ بھی اجازت آپ نے دی پچھلے دنوں، تو اس کے بعد کافی آپ کو رسپانس رہا، تو پہلے تو اس حوالے سے بتائیں تھوڑا سا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری وسیم صاحب آپ کا شکریہ۔ پروگرام میرا آج سے نہیں، تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے۔ یہ وظائف جتنے بھی ہیں وہ پڑھنے کے لیے صاحب اجازت سے اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اجازت بھی وہ دے جو صاحب طریقت ہو، چونکہ اسماء باری تعالیٰ ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں، اور میں نے جو اسم اعظم کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اس سے قبل سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتایا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ اور چودھری وسیم صاحب یہ ایسا وظیفہ تھا کہ جس کسی نے بھی لگن سے پڑھا ہے، صحیح، اللہ کریم نے اسے کامیابی عطا کی ہے۔ بے شک۔ پھر وہی جملہ بار بار سارے دہراتے ہیں کہ دینے والا وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہی دینے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے۔ رزق دیتا وہ ہے، لیکن اس نے رزق دینے کے لیے اسباب بنائے ہیں۔ اسباب، صحیح۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کے لیے اسباب ہیں، جوان ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی کاروبار اس کے لیے اسباب ہے۔ رزق تو وہ ہے جو مالک نے ہر کسی کا پیدائش کے ساتھ لکھ دیا ہے، کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، اور کس طریقے سے ملنا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح جو کام ہیں، مشکلات جو ہیں، اللہ کریم اپنے اسماء کی برکات سے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس مشکل کو بھی حل فرما دیتے ہیں۔ اس میں اگر مثالیں دینا چاہوں تو قرآن عظیم سے اتنی مثالیں ہیں کہ اللہ کریم نے بندوں کے ذریعے مشکل کو حل فرمایا۔ صحیح۔ مثلا آنکھیں دینا یہ اللہ کا کام ہے، مردے زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، صحیح۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے حکماء کے مقابلے میں جب کہ حکمت اپنے عروج پر تھی، اس دور کے حکماء نے کہا کہ ہم ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں، 3 مرضوں کا علاج ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک مردہ زندہ نہیں کر سکتے، ایک نبینے کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، ایک برس والے کا برس ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ،
جو تم نہیں کر سکتے وہ میں کر سکتا ہوں. بے شک. اللہ کے اذن سے، اللہ کی کرم سے وہ میں کر سکتا ہوں. نبینوں کو آنکھیں میں دوں گا، برس والے کا برس ٹھیک میں کروں گا، مردوں کو زندہ میں کروں گا، جو تم نہیں کر سکتے وہ میں کر سکتا ہوں. بے شک. تو اللہ کے نبی نے مردے زندہ کیے، برس ٹھیک کیا، نبینے کو آنکھیں عطا کی. اس کے علاوہ قرآن عظیم میں بے شمار ایسی واقعات موجود ہیں. جو قرآن عظیم میں احکام کی آیات جو ہیں وہ 300 کے لگ بھگ ہیں. باقی اس میں قصے ہیں، واقعات ہیں انبیاء کے. اللہ کریم نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے وہ انبیاء کے واقعات کو بیان کیا. بلکہ صورتیں جو قرآن عظیم کی ہیں وہ واقعات پہ رکھی گئی ہے. مثلا البقرہ ہے، سورہ بقرہ جو ہے یہ ایک واقعہ ہے گائے کا. تو وہ واقعہ چونکہ عجیب تھا، گائے کو ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو قوم ساری موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا، کون ہے اس کا قاتل؟ تو اللہ کریم نے فرمایا گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے اس کو مارو مردے کو، وہ زندہ ہو جائے گا. اچھا اب قوم بھی بڑی عجیب تھی، جیسے آج کل ہماری قوم بڑی عجیب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی یہ گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارو، یہ زندہ ہو کے خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. قوم نے کہا جی وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو. اس ساری کنڈیشنیں جو قوم سوال کرتی گئی، کنڈیشنیں بڑھتی گئی. اسی لیے یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہیں کوئی وظیفہ بتائے یا کوئی بات بتائے، اس میں بار بار اصرار نہ کرو جی کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کس ٹائم کرنا چاہیے. بار بار تکرار کرنے سے کنڈیشنیں بڑھ جائیں گی. بس اگر کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھنا، اگر کوئی صاحب اجازت بتائے تو اس کو پڑھو. اگر آپ کو کنڈیشنیں شروع کر دیں گے جی کس ٹائم پڑھیں، جب بیویاں مجھے پوچھتے ہیں جی ہر نماز سے پڑھیں، کس نماز کے ساتھ پڑھیں، یہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے تو اسی ایک نماز کے ساتھ پڑھنا ہے. بھئی وظیفے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی توجہ کو اپنے اللہ کی طرف لگا لو. اچھا شاہ صاحب، اگر تعطل ٹوٹ جائے، بہت ساری آپ کو پتہ خواتین گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، پھر انگلینڈ کے اندر جاب بھی کرتی ہیں، یورپ کے اندر جاب بھی کرتی ہیں، تو اس وجہ سے تعطل میں کمی ہو جائے یا دیکھو میں عرض کرتا ہوں تسلسل میں جو وظیفہ میں مثلا اسم اعظم بتاتا ہوں یا سیدہ نفیسہ والا، وہ ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے یا فعال و یا ستاروں کی. وہ کسی بھی نماز، اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ نماز والا ہے. جو اصل مسئلہ ہے نا وہ نماز کا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم کتراتے ہیں، باقی سارے کام ہم کرتے ہیں. جاب بھی کریں گے، گھر کے کام بھی کریں گے، عورتیں بچے بھی سنبھالیں گی، کھانا بھی پکائیں گی، کپڑے بھی دھوئیں گی، استری بھی کریں گی. ہر کام کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے. جبکہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، ان کپڑے دھونے میں، کھانے دھونے کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. یہ عورت کی مرضی ہے کپڑے دھوئے یا نہ دھوئے، کھانا پکا کے دے نہ دے یہ اس کی مرضی ہے. یہ مرد کے ذمہ کے انتظام کرے کھانے کا، عورت کے ذمہ یہ کام نہیں ہے. لیکن عورت کے ذمہ نماز فرض ہے، اس کی پوچھ ہوگی عورت کو اگر نماز نہیں پڑھتی. ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، گپ شپ کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں عورتیں. میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، انڈیا کا دیکھنا ہے، پاکستان کا دیکھنا ہے، جو بھی گانے فلم جو بھی، اس کے لیے وقت نکال سکتی ہیں. تو 5 منٹ نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، جبکہ یہ نماز فرض ہے. سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومن کی معراج ہے. تو عورتوں کے لیے بھی نماز فرض ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا رات کو اپنے بچوں سے فارغ ہو کر مولا کائنات کی خدمت کے بعد اللہ کے حضور عشاء کی نماز کے بعد جب 2 نفل نشتی تھیں تو آپ کی نماز 2 نفل اتنے لمبے ہو جاتے کہ تہجد کی اذان ہو جاتی. تو آپ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ ایک رات اتنی لمبی کر دے کہ تیری فاطمہ اپنے دل میں سیر ہو کر تیری عبادت تو کر سکے. اس لیے عبادت جو ہے نا، میں نہ باقی نوافل نہ پڑھے، کم از کم فرض تو ادا کریں، فرض ضرور ادا کریں، سنت موقدہ کو تو ادا کریں. تو جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. جو صاحب نماز گھر کے لیے، خاتون کا نماز پڑھنا سارے گھر میں برکت ہے. مرد پڑھے، بچے پڑھیں، اگر عورت گھر والی نماز نہیں پڑھتی برکت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہاتھ سے سب چیز نکلنی ہے. اس لیے مشکلات پھر زیادہ ہیں. ہاں اس لیے مشکلات ہیں. اگر خاتون نماز پڑھنا شروع کر دے،
وظیفے کا مقصد جو میں نے کئی بار یہ عرض کیا کہ وظیفے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنی لو کو لگانا، مخلوق سے ہٹانا، یعنی کہ وہ چند لمحات جو ہیں وظیفے کی جتنی بھی تسبیح بتائی جاتی ہے اس وقت صرف اور صرف بندہ اپنے مولا کی طرف توجہ کرے، باقی ہر کام سے چھوڑ کر، ہر کام کو بھول کر وہ لمحات اس کے ایسے ہوں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کی بارگاہ میں وقف کر دے اور اس انداز میں وظائف پڑھے کہ میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، میرے کریم پروردگار، تیرے نام کی مالا جپ رہا ہوں اور تو ہی میرا مشکل کشا ہے، یہ جتنی میری مصیبتیں تکلیفیں میرے گھر میں آئی ہیں ان کو تو ہی دور کرنے والا ہے۔ جب بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مولا کو پکارتا ہے نا ایک بار تو وہ کریم اپنے بندے کو 10 مرتبہ پکارتا ہے کہ عبدی، بندہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، وہ 10 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو اگر حاضر ہے نا تو میں تو تیری شارک سے قریب ہوں، تیری جان میں رہتا ہوں۔ بے شک ایک تو وظائف کے حوالے سے آپ نے بتایا، جو اسم اعظم ہے نام کی مناسبت سے آپ اسم اعظم جو دیتے ہیں تو ان کا کیا فوائد، ان کے فوائد پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ دیکھو تو اس میں عرض کرتا ہوں، جو اسم اعظم ہے میں نے اس دن بھی عرض کیا، اسم علماء، صوفیاء، صلحاء، صالحین، عاملین، ان تمام نے اس میں بڑی محنت کی ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ کیا صحیح، مختلف اقوال ہیں اسم اعظم کے بارے میں، ائمہ کے بھی اقوال ہیں، ائمہ مجتہدین کے، ائمہ معصومین کے بھی اس میں اقوال ہیں کہ کون کون سا اسم اعظم ہے، لیکن جو میرا وجدان ہے اور یہ حقائق ہیں کہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، یہ اسم اعظم ہے۔ یعنی کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے نا، یہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں جب اسم اعظم نام کے ساتھ کا وہ یہ ہے کہ نام کے جتنے عدد ہوتے ہیں ان عددوں کے مطابق اللہ کے اسماء سے نام نکالے جاتے ہیں، صحیح، اور وہ جو آدمی چونکہ کچھ ہوتا ہے نا پنجابی کے اندر ایک ہوتا ہے جگ ورتی، ایک ہوتا ہے ہڈ ورتی، صحیح، ایک ہوتا ہے زمانے کی بات کرنا، ایک ہوتا ہے ذات کی بات کرنا، اسے کہتے ہیں ہڈ ورتی، جو خود کسی نے آزمایا ہو۔ اسم اعظم کو میں نے خود آزمایا ہوا ہے کہ اسم اعظم اگر بندہ توجہ سے پڑھے اللہ جانتا ہے کہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے آدمی اندر، کیونکہ میرا ایک مزاج ہے کہ میں یہ کسی کی دعا کا صدقہ ہے کہ متوکل ہوں، دنیا کو اکٹھا کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی میری یہ خواہش ہے، نہ ہی مجھے کہ یہ کبھی یہ خواہش ہوئی ہے۔ مجھے جتنی ضرورت ہوتی ہے نا اپنے ضروریات میں سے اللہ جانتا ہے، میں جس وقت توجہ کرتا ہوں کہ میرے مولا یہ میری ضرورت ہے، تو جانتا ہے، میرا کریم اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں ڈی ایم میں آتا ہوں، ہر کوئی یہاں کا ملازم ہے، وسائل ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، نہ کسی سے کچھ لیتا ہوں نہ مانگتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن میرا مطالبہ نہیں آج تک ہوا، نہ میں نے کبھی تنخواہ لی ہے، نہ کبھی میں نے کسی سے مطالبہ کیا ہے، لیکن میرے بادشاہ نے احکام الحاکمین نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسم اعظم کا جو میں وظیفہ بتاتا ہوں اس میں ساتھ کھانے کا بھی کہتا ہوں کہ 10 مسکینوں کو 41 ڈے کھانا کھلایا جائے۔ جب وہ مسکین کھانا کھاتے ہیں نا، اسم اعظم ہے ہی سب سے بڑا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے کھانا کھلانا، یہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اس سے کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں ہوتا، وہ اگر دنیا دار ہے تب بھی ممتاز ہے۔ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں تو کیسے 41 لوگوں کو کھانا؟ انگلینڈ میں تو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو ہزار ہاں موجود ہیں نا، صحیح، مدارس موجود ہیں، علاقے میں لوگ موجود ہیں، محلے میں موجود ہیں، خاندان میں لوگ، فیملیاں موجود ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کھلانا ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کھلانا ہو تو، ہاں، اگر نہ کھلانا ہو تو پھر ہزار باتیں۔ پھر ہر کوئی، دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خاندان میں، محلے میں سخی بنوں۔ یہ سخی بننے والا مسئلہ نہیں ہے کہ تم کھانا کھلاؤ گے تو سخی لوگ کہیں گے بڑا امیر ہے، باہر سے کھانا بھیجا کہ کھلاتا ہے، یہ اس لیے یہ نہیں بننا کہ تم سخی کہلاؤ
یا مالدار کہلاؤ یا محلے میں روب رپا بناؤ کہ میں نے کھانا کھلاتا ہوں، یہ نہیں، صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے، پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے کھلایا ہے، ایسا کام ہو۔ مجھے کوئی لوگ اپنے خاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم میں، جو میرا اپنا دارالعلوم ہے پاکستان میں، وہاں طلباء پڑھتے ہیں، تو میں ان کے لیے اہتمام کرتا ہوں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کھلایا ہے، کیونکہ جب یہ بات ہوگی نا کہ پتہ نہ چلے کس نے کھلایا ہے، تو پھر اس کا ذاتی نفس جو ہے، نفس جو اس بندے کا، وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ جب تم محلے میں کھلاؤ گے، خاندان میں کھلاؤ گے، پھر اپنا بتاؤ گے، پھر یہ ہوگی شہرت ہوگی جی فلاں آدمی نے کھانا کھلاتا ہے، بڑا سخی ہے، یہ ہے، اس میں پھر نام آتا ہے، پھر خاندان والے کہیں گے جی بڑا تھوڑا جناب چرچا ہو رہا ہے، لوگ بڑی دعاؤں دے رہے ہیں۔ وہ دعائیں نہیں ہوتی جو لوگ دعائیں دے رہے ہیں، دعا جو ایسا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلے، جو دل سے نکلے۔ صحیح۔ ایک ہوتا ہے دعا کرانا، دعا کرانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا لینا، دعا لینی چاہیے، لینی چاہیے، کرانی نہیں چاہیے۔ میں نے ساری زندگی اپنے بزرگوں سے نہیں کہا کہ دعا کرو، میں ہمیشہ ان کی خدمت یا جو ان کی بارگاہ میں جو بھی اس انداز سے پیش کیا کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، وہ دعا ہوتی ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے وہی دعا ہوتی ہے۔ میں نے وکٹوریہ مسجد میں 11 سال گزارے ہیں، تو ایک لسٹ ہوتی ہے پوری، وہ پہلے اعلانات کی، وہ تو قاری صاحب کرتے تھے، تو کچھ خاص لوگ جو مجھے کہنا کہ جناب آپ دعا کریں، تو میں نے 2-4 مرتبہ دعا کی، وہ لسٹ لمبی ہوتی میں نہیں پڑھتا تھا۔ تو پھر یہ تھا کہ میرے باپ کے لیے ایک آدمی بار بار لکھے جی شاہ صاحب آپ ہی دعا کریں، میں ان کو کہنا کہ شاہ صاحب سے دعا کرانا۔ تو میں نے اسے کہا یار تو دعا ہر جمعے لکھتا ہے کہ شاہ صاحب کریں، نہ تو مسجد کی خدمت کرتا ہے، نہ تو مجھے کچھ دیتا ہے، تو دعا میں کیا کروں تیرے لیے؟ صحیح۔ یا مسجد میں دے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر، خود بخود دعا ہو جائے گی، اپنی ماں کے نام کا دے، باپ کے نام کا دے، تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایٹومیٹکلی تیرے ماں باپ کو دے دے گا۔ مجھے اگر دے گا، میں کھانا کھاؤں گا، میں بھوکا ہوگا، یا کوئی بھی بھوکا ہو، میں نے اپنے سے مثال یہ دی کہ کوئی کسی بھی بھوکے کو، غریب کو کھانا دے، اس کے اندر سے دعا نکلے گی، تیرے ماں باپ کو ثواب ویسے ہی مل جائے گا۔ میں نے اسے کہا یار نہ تو آنا مجھے دیتا ہے، نہ تو مسجد کو دیتا ہے، تو سکی ماں بخشانا چاہتا ہے؟ اچھا، مطلب ماں باپ کے لیے اسی لیے حکم ہے کہ ماں باپ کو صالح ثواب کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، میں ان کو خوش نہیں کر سکا کیونکہ میں جہاد میں رہا۔ تو رحمت عالم نور مجسم کی ذات پاک نے فرمایا مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تو تم اس کے نام کا ایک کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو جب کنواں کھدوایا گیا خود سرکار مدینہ اس میں تشریف لے گئے۔ حاضہ بیر علوم میں سعد فرمایا یہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ کا کنواں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، میرے منہ سے خالد بن ولید نکلا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، تو سعد کی ماں کا نام کا کنواں کھدوایا گیا، جب تک لوگ پانی پئیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو کام ایسا کرو جس سے بزرگوں کو صالح ثواب ملے۔ اور میرا جو اسم اعظم کا جو نام کے ساتھ ہے، اگر کوئی آدمی 41 ڈے پہلے جو شاہ صاحب ہر مشکل کا حل اس میں ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ دیکھیں نا لوگ بڑے پریشان ہیں، جابز نہیں ہیں، پریشانیاں، کاروبار نہیں چل رہا، مقروض ہو چکے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یہ ایک عام کامن ہر بندے کو یہ پرابلم ہے، ہر گھر میں یہ پرابلم ہے۔ تو سب ایک بات تو یاد رکھیں، مقروض تو اس وقت پورا ملک ہے ہمارا پاکستان، برطانیہ مقروض ہے، امریکہ مقروض ہے۔ یہ قرض والی بات جو ہے نا، یہ تو چونکہ ہم نے ورلڈ پورے کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوازمات ضروری نہیں ہے جو ہم نے اوپر لازم کر لی ہے۔ پاکستان میں آپ کا رہنا سہنا پہلے دیکھیں آج دیکھیں کیا حالات ہیں۔ صحیح۔ پاکستان کا حالات یہ ہیں کہ پہلے لوگ پانی کنویں سے بھرتے تھے، آج ہر گھر میں موٹر لگی ہوئی ہے، موٹر بھی ہے تو فلٹر لگے ہیں، بغیر وہ کہتے ہیں کہ فلٹر کے پانی نہیں پینے۔ اس کے علاوہ دیکھو نا، ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، دونوں کے اپنے اپنے موٹریں ہیں۔ پہلے لوگ ہاتھ سے وہ جو پٹھے تھے پمپ چلاتے تھے، ہاں وہ کرتے تھے، آج کل موٹر لگ گئی ہے، تو موٹر لگی ہے تو بجلی کا بل تو آئے گا۔ صحیح۔ پہلے لوگ باہر جاتے تھے، اب ہر گھر میں وہ گٹر سسٹم بن گیا، فلیش سسٹم بن گیا، اس کی ضرورتیں بڑھ گئیں۔ شاہ صاحب پاکستان میں تو مسائل ہے، جو یو کے اور یورپ میں پاکستانی رہتے ہیں اب ان کو تو مسائل، وہ بھی مسائل کا شکار ہیں۔ اب دیکھ لیں یورپ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں آپ، اس کی جو سب 2-3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہم پاکستان سے آئے ہیں، دین سے دوری ہے۔
نہیں، دین سے دوری ہونے کے علاوہ بھی دین سے آج کل بڑی وابستگی ہے، آج کل دوری نہیں ہے۔ اچھا آج کل ہم نے مساجد بنائی ہیں، مدارس بنے ہیں، نمازی بنے ہیں، حاجی بنے ہیں، بچیاں ہماری سکاف لیتی ہیں، عورتیں سکاف لیتی ہیں، بہت انقلاب ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ انقلاب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو سسٹم ہے نا ہمارا، ہم جو پاکستان سے آئے ہیں، کہ پاکستان والے ہمارے رشتہ دار جو ہیں ان کی رہنا سہنا اور ہے، یہاں کے بچوں کا رہنا سہنا اور ہے، صحیح رشتہ داریاں ہم چھوڑ نہیں سکتے، جو وہاں سے ہم آئے ہیں ہماری ہمدردیاں آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، صحیح اور جو یہاں کے بچے ہیں ان کی کوئی ہمدردی پاکستان میں نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ آج بھی کہتے ہیں پاکستان میں رشتے کرے، وہاں سے بچے لائیں بچیاں لائیں، ان کا آپس میں پھر وہ جوڑ نہیں بنتا، اس وجہ سے وہ محبت نہیں رہی، وہ چاہت نہیں رہی جو کبھی بہن میں بھائی میں تھی، اب وہ نہیں ہے۔ اولاد کے رشتے کرنے سے اور بگڑتے گئے، ہر کسی کو اپنی اولاد جو ہے پیاری ہے، صحیح اس وجہ سے یہ جو ہماری تکلیفیں ہیں نا بڑھ گئی ہیں۔ دوسرا میں نے پھر یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو آج پریشانیاں ہیں، ہم نے رزق حلال کی تلاش نہیں کی، اس لیے برکت نہیں ہے۔ برکت نہیں ہے۔ رزق حلال یہاں گورنمنٹ بھی پیسے دیتی ہے، صحیح آدمی خود بھی کماتا ہے، اور پھر عجیب عجیب کلیم کیے جاتے ہیں، میاں بیوی رہتے اکٹھے ہیں صحیح اور سیپریٹ ہونے کے کلیم کرتے ہیں تاکہ پیسے زیادہ ملیں، کام کرتے ہیں انکم کم لکھاتے ہیں تاکہ پیسے گورنمنٹ سے زیادہ ملیں، پھر کئی قسم کے ایک بینیفٹ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں، کئی قسم کے بینیفٹ ہیں۔ درد نکل آیا، آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، میرے درد ہے، بینیفٹ لے رہا ہے، درد کا لے رہا ہے، مفلوج ہونے کا لے رہا ہے، جی میں چل نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ تو نے رزق اپنے اولاد کو کس طریقے سے کمایا اور کھلایا ہے۔ کھلایا تھوڑا کھانے سے بھی برکت ہو سکتی ہے اگر اس میں رزق حلال ہو۔ اس وقت رزق حلال کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے، رزق حلال میں برکت ہے، اور جب ہم نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، پھر حقوق العباد میں ہم نے بہت رگڑا لگایا ہے، یعنی کہ مرد ہے تو اس نے بھی حقوق غصب کیے، عورت ہے وہ بھی اپنے یعنی کہ خامد سے چوری کام کر رہی ہے، اور خامد جو ہے وہ بیوی سے چوری کام کر رہا ہے، اپنے خاندان کو دے رہا ہے، بچوں کا جو حصہ تھا حق تھا وہ کسی اور کو کھلا رہا ہے، بیوی کے جو حقوق تھے وہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو یہ اب دینے کے بعد وہ وقت نہیں رہا جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، بہت خوب دنیا کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ شاہ صاحب اس خوبصورت شعر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے۔ یہ پروگرام چونکہ انٹرٹینمنٹ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ پروگرام ہے اور آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، آپ بھی شاہ صاحب سے فون کر کے صاحب اجازت سے اجازت لے سکتے ہیں کہ آپ کے اسم اعظم کے مطابق آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وظیفہ بھی آپ لے سکتے ہیں چونکہ وظائف میں بڑی برکات ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ پھولوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے۔
फूलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ पीर सैयद मुजम्मल हुसैन जमाती साहब मारूफ आलम दीन भी हैं और वज़ाइफ देने के लिए आपको इसमें आज़म की बरक़ात के हवाले से उन्होंने तफसीली ज़िक्र किया और इसमें आज़म नाम की मुनासबत से इसमें आज़म भी जो है उसकी इजाज़त देते हैं। आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हमारे साथ मौजूद बड़ी तफसील के साथ पीर सैयद मुजम्मल हुसैन जमाती साहब ने वज़ाइफ की बरक़ात इसमें आज़म पर रोशनी डाली और इसके फ़वाइद पर रोशनी डाली और मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों ने इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल किया। जब माजी में पीर सैयद मुजम्मल हुसैन जमाती साहब प्रोग्राम पेश किया करते थे, इसमें सैयदा नफीसा के वजीफ़े के हवाले से बहुत सारे फ़वाइद और उसकी जो अहमियत थी उस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा हासिल किया और आज भी स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। आप भी फ़ोन करके उनसे वजीफ़े के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? जी मैं सऊदीया तो बात कर रहा हूँ जी। जी क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम जी मोहम्मद रफीक है जी। मोहम्मद रफीक साहब, आप बताएं क्या शाह साहब से क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा मसला है जी, मेरा कारोबार जी बहुत ठंडा है जी, चलता नहीं। मैं अपनी तरफों के दोस्त ने चंगा करना उल्टा हो जाता जी। उल्टा हो जाता है जी। शाह साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाह जी। की कारोबार कर दे की हो? कारोबार जी मेरा ये अपना नवे पुराने कपड़े मतलब जुतियां शूज ए दुकान है जी, रला मिला सामान रखे जी। तो बहुत ठंडा है जी, पैसा भी बहुत लाया चलता नहीं जी। अच्छा, ते कोई तरफ किसी नाल के दोस्त नाल हमदर्दी कोई चंगा काम करिए तो वो उल्टा हो जाता जी, कोई समझ नहीं लगती। ना की दसिया जी अपना? मेरा नाम जी शाह जी मोहम्मद रफीक जी। मोहम्मद रफीक। जी अच्छा जी। रफीक। रफीक साहब, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी मजबूरी है। जी जरा आवाज ऊंची नहीं आ रही। आवाज़ ऊंची ये है कि मैंने कहा कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जो हम टीवी पे नहीं बता सकते, लेकिन आपके काम पर बंदिश है तो उसके लिए आपके नाम का मैं अगर इसमें आज़म आपको देखता हूँ, अगर मेरे पास है तो अभी बता देता हूँ। जी जी। वरना आप ऐसा किया करें कि ये सईदा नफीसा वाला वजीफ़ा शुरू कर दें पढ़ना, या फ़ालो या सतारो पढ़ें। जी जी दसियो फिर। या फ़ालो या सतारो पढ़ें। या फलालो। फ़लालो नहीं, फ़आलो। या फआलो। या सतारो। या 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 सतारो। या सतारो। या सफालो। सतारो। सतारो समझ नहीं लगती। एक साहब, या फ़आलो या सतारो ये वजीफ़ा आप पढ़ें, सईदा नफीसा का वजीफ़ा। और ये एक तस्बीह रोज़ पढ़ें। जी सुन रहे हैं शाह साहब, आप बता दें। एक तस्बीह रोज़ पढ़ें और फिर ये अर्ज़ करें कि या अल्लाह पाक ये मेरा कारोबार जो है इसमें बरकत हो जाए तो मैं सईदा नफीसा की नियाज दूंगा। शाह साहब उन्होंने सुन लिया और मेरे ख्याल में फर्दर वो टीवी पे सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको समझ आ गई होगी। दोबारा से बता दें। नेक्स्ट कॉल लेते हैं, फिर मेरे ख्याल में उनको समझ आएगी। जी रफीक साहब आपके लिए नेक्स्ट कॉल। शाह साहब आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं वेकफील्ड से बोल रही हूँ, शाह साबरा की बूबू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुखसाना। रुखसाना जी। रुखसाना जी, क्या आप शाह साहब से वजीफे की इजाज़त लेना चाहती हैं या क्या कुछ? जी शाह साहब, मैं आपसे 2 दफ़ा वजीफे की इजाज़त लेना जी। रुखसाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है? खैरियत, आप ठीक हैं? आपकी दुआ है।
अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रही हैं? वेकफील्ड से। अच्छा, बैकफील्ड से। शाह तो साहब, मैं सईदा नफीसे वाले इजाज़त चाहिए आपको? जी 2 दफा। ठीक है, आपको इजाज़त है। पढ़ने का तरीका तो आपको आता है? जी आप बता चुके हैं टीवी पर बार बार, मैंने पहले भी पढ़ा है, पर आज मैं आपसे खुद इजाजत लेकर, पहले मैं चाचा साहब ने दी थी, वो आपसे इजाजत ले चुके हैं, लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, इजाज़त है, पढ़े इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया रुखसाना जी, आपने फ़ोन किया और शाह साहब से फ़ोन करके आपने वजीफ़े की इजाज़त ली। और बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग खुद ही शाह साहब घरों में पढ़ते हैं, लेकिन इजाज़त ले लेने से थोड़ा सा ये है कि नहीं, सब ऐसे है कि कॉलेज चूँकि बाहर तो बड़ा बिजी होता है, अंदर कॉल नहीं आती। जब मैं बात शाह साहब कॉल आ गई है, फिर आपकी बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? लंदन से कॉल कर रही हूँ। जी कहाँ से, दोबारा बताइएगा। लंदन से। लंदन से। नाम बताएंगी? नाम बताना जरूरी है? चलिए ठीक है, आप नाम बताएं। शाह साहब से जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मुझे एक्चुअली अपनी हेल्थ के बारे में आपसे पूछना है, क्योंकि मैं 2.5 साल से काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रहती है, काफ़ी मतलब डॉक्टर से भी मैं रुजू कर चुकी हूँ और सारे टेस्ट मेरे हो चुके हैं, सब क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन मुझे सुबह ही सुबह उल्टी की प्रॉब्लम रहती है, वो उल्टी अगर ख़त्म भी हो जाती है तो फिर मुझे मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा कभी होता है और कभी नहीं होता है, और मैं ये 3-4 होम्योपैथिक बदल चुकी हूँ। उसमें शाह साहब इसके लिए ये है कि नाम तो आपको बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको नाम का स्पेलिंग दे देती हूँ। नहीं, पूरा नाम दे, स्पेलिंग नहीं दे मुझे, सिर्फ नाम बता दें मुझे। ओके, सबिका। सदीका? सबिका। हैं? सबिका। सबिका या सदीका? सबिका। सबिका। सबसे पहले तो आप ये है कि जीपी से रजू करें, और बेस्ट यही है, लेकिन शाह साहब रूहानियत के एतबार से आपको ज़रूर बताते हैं। जी जी। हेलो जी जी सुन, मैं आपका हिसाब निकाल रहा हूँ। जी जी। आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए? नहीं, अच्छा शाह साहब डेट ऑफ बर्थ से नहीं, रूहानियत से बताते हैं। जी। सीन से है नाम आपका वही बात है कि डॉक्टर का रजू तो ज़रूरी है, जी, वो मैं कर लेकिन आपका जो मेदा है ना वो ठीक नहीं है। बेटा। जी हाँ, अच्छा इसको पंजाबी में कहते हैं अंदर का बुखार। अच्छा, मेदा, हाँ ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए इलाज करवाएं। तो मैं करवा रही हूँ। बस इसका इलाज ही है, डॉक्टर से करवाएं, हकीम से करवाएं, इलाज करवाएं, अच्छा कोई और कुछ नहीं। आप पर शाह साहब पढ़ने के लिए थोड़ा सा, पढ़ने के लिए ये है कि आप सुबह 11 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें, 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सुबह की नमाज के बाद पानी पे दम करके पी लिया करें, इंशाल्लाह शिफा होगी। 11 दफा सूरह फातिहा और 7 दफा 11 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा दुरूद पाक। अच्छा, कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही आपको? जी, कोई प्रॉब्लम, कोई मतलब कुछ किसी ने कुछ किया कराया और नजर बाद कुछ ऐसा तो नहीं है? कहे कुछ किसी ने कुछ किया तो नहीं, कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा आप पर किसी किस्म के कोई असरात नहीं हैं, जी 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 लेकिन आपके जो मैंने किया कि मैदे में तकलीफ है, जी। उसके लिए डॉक्टरी इलाज ही है, या किसी हकीम का, डॉक्टर का इलाज जो है वो है। अच्छा और इसके लिए रूहानी इलाज ये है कि आप सुबह की नमाज पढ़ के जी नहार मुँह जी 11 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें, 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और अगर फर्ज करें सुबह की नमाज मिस हो जाए तो उसमें बाद में जो कज़ा करके भी उस तरह करके पढ़ सकती हूँ? आजकल तो नमाज फजर बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर आप सोगी हैं तो जब उठेंगी तो फिर भी नमाज पढ़ के ही करें तो बेहतर है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब को आपने तफसील से जो पढ़ने के लिए दिया है, मेरे ख्याल में अगर आप उस पर अमल करेंगी तो अल्लाह का कलाम है, तो डेफिनेटली आप साथ साथ जीपी का इलाज भी रखें, और साथ साथ शाह साहब ने जो आपको बताया उस पर अमल करें तो आप को ज़रूर जो है वो अफाका होगा। जिस तरह शाह साहब आप अर्ज़ कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि इंसान को, आप कह सकते हैं, अगर कोई कानूनी मसला है तो ज़ाहिर बात है वो सोलिसिटर उससे बेहतर ज़्यादा बता सकता है, या कोई लीगली मैटर्स हैं उनको कानूनदान से रब्ता किया जाए, या मेडिकल के मैटर हैं तो वो डॉक्टर हजरात ही बेहतर बता सकते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो काम किसी का है उसी को साजे। सही। हमारा काम तो सिर्फ है कि रूहानियत का इलाज बता देते हैं हम कि ये करें तो अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। बाकी जो काम डॉक्टर का है वो करे, जो कानूनदान का है वो करे, हम उसको टच नहीं करते। लेकिन हमारे
حساب میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح. شاہ صاحب کال لے لیں پھر 4 چیزوں کا بسم ذکر اللہ. کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لیٹن سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ لندن سے بات کر رہی لندن سے. نام بتائیں گے اپنا؟ ہوں. جی میرا نام سمیہ ہے. یہ تھوڑا آواز کیوں آواز تھوڑی سی میرے خیال میں آپ کی جی تھوڑا سا اونچا بولیں پلیز. میرا نام سمیہ ہے. سمیہ. جی جی ٹھیک ہے سمیہ. میری 2 بیٹیاں ہیں. جی سمیہ آپ نے اجازت لینی ہے شاہ صاحب سے وظیفے کی یا اس میں اعظم اپنے نام کی یعنی حساب کرانا تھا. جی شاہ صاحب. ہاں سمجھے میں کرتا ہوں آپ کا سر. میری 2 بیٹیاں ہیں. چھوٹی بیٹی میری 11 سال کی. اولاد کا مسئلہ ہے تو بتائیں کیا وجہ نہیں ہو رہا, اولاد نہیں ہو رہی. 2 بیٹیاں ہیں پہلے؟ جی 2 بیٹیاں. چھوٹی بیٹی کی عمر 11 سال ہے. چھوٹی کی 11 سال عمر ہے. جی ہاں. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی آپ نے ڈاکٹری چیک اپ کرایا؟ جی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے مہربانی کا, اچھا اس کے لیے روحانیت کے لیے ہم دیتے ہیں, اس کا ایک تعویذ دیتے ہیں اولاد کے لیے. اچھا وہ آپ رابطہ کر کے پھر لے لینا. اچھا. تو کوئی بندش وغیرہ نہیں ہوئی؟ نہیں بندش نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بندش نہیں ہے لیکن میرا آپ کا بھی ٹھیک نہیں ہے. میرا نہیں ٹھیک. نہیں اچھا. تو کیا کوئی پڑھنے کو پتہ ہے, کوئی کھانے پینے میں کوئی احتیاط ہے؟ نہیں کھانے پینے میں تو خیر نہیں, لیکن اس کے لیے پھر آپ تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آن ایئر بات نہیں ہو سکتی. اچھا. آپ کا پھر نمبر چاہیے ہوگا ہمیں. وہ لکھا ہوتا ہے ہمارا نمبر جو ملنے والا ہوتا ہے نا بعد میں, وہ دوسری طرف لکھا ہوتا ہے. اب ایسا ہے نا کہ آپ کسٹمر سروس جب ٹی وی پر دیکھیں گے تو کسٹمر سروسز کا نمبر ہوگا, آپ ان سے رابطہ کر کے وہ آپ کو سارا پروسیس بتا دیں گے شاہ صاحب سے کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی شاہ صاحب پروگرام کے بعد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. جو بھی حضرات یا خواتین بات کرنا چاہتی ہیں شاہ صاحب کچھ وقت اسٹوڈیو میں رہتے ہیں. بہت ساری عورتیں ہیں جو یہاں نہیں کرتی, چونکہ یہ ایسے مسائل ہیں نا گھریلو, صحیح. یہاں ڈسکس نہیں ہوتے. تو بعد میں کافی لوگ جو ہیں وہ کال ہوتی ہیں, نیچے میں بیٹھتا ہوں صحیح. تو باتیں ہوتی ہیں, پھر وہ کال بک کرا لیتے ہیں تو وہ باتیں ہوتی ہیں. کافی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بعض باتیں ایسی ہیں, مثلا یہ بچی ہے ہماری سمیہ جو ہے, تو اس کے لیے جو مسئلہ ہے وہ آنے تو مشکل ہے جو میں اس کو ساری باتیں بتاؤں. صحیح. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی کے متعلقہ ہوتی ہیں, اسی کو بتانی ہے, تو اس لیے وہ بعد میں کافی کالیں ہوتی ہیں. تو میں 2 گھنٹے یہاں پھر وہ پتہ ہے آپ کو 2-3 گھنٹے یہاں ہوتا ہوں. جی جی. تو وہ بات کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر سمیہ موجود ہے تو بعد میں بات کی جا سکتی ہے. شاہ صاحب کالز تو بہت زیادہ اس وقت لائن پہ موجود ہیں. میں ان سے یہی گزارش کروں گا چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے, تو آپ یہی ہے کہ کسٹمر سروس پہ جو خواتین و حضرات جن سے رابطہ نہیں ہو سکا, شاہ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. آپ کسٹمر سروس پہ رابطہ کر کے تو پھر بعد میں شاہ صاحب سے اپنی کال کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں. میں ان سے معذرت خواہ ہوں جن کی کال پروگرام میں شامل نہیں ہو سکی کیونکہ آپ نے لیٹ کیا یا پھر آپ کی کال نہیں مل سکی. بلکہ شاہ صاحب نیکسٹ پروگرام کی چونکہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا, جی چونکہ لوگ مجھے بہت زیادہ کالیں کرتے ہیں, جی وہ کہتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو دل کرتا ہے آپ کی باتیں سننے کو, یا تو یہ پہلے دن سے ابتدا سے میں صرف کالیں سنوں, کوئی بات کروں ہی نہیں, بس ٹھیک ہے آپ نے مسائل پہ, کیونکہ گفتگو میں جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے, میرا مقصد ہے جی. نہ تو یہ کاروبار ہے میرا, نہ یہ کوئی مقصد ہے. اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے, اور مسائل بھی اگر اللہ کی مخلوق کو بتائے جائیں تو وہ بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. جی شاہ صاحب آخر میں کچھ پڑھنے کے لیے آپ دیں گے تو چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اچھا تو تھوڑا سا کچھ آپ اگر پڑھنے کے لیے دینا چاہتے ہیں ہمارے بس پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ مشکلات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں پڑھنا تو پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ 111 مرتبہ پڑھا کریں روزانہ. یا حی یا قیوم کس نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد, نہیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لے. صحیح. پھر میں جو سب یہ کہوں گا کہ جب وظیفہ پڑھنا ہے تو توجہ اپنے اللہ کی طرف کریں, اللہ کی طرف دنیا سے کٹ جائیں. بے شک. پھر اس کا مزہ دیکھیں کیا آتا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر مزہ بھی آئے گا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھیں 111 مرتبہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی آسان کرے گا. اس میں اعظم جن لوگوں نے لیا, عمل کیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کامیابی ملی ان کو. ہاں کامیابی کی, وہ پھر ایسے ہے نا, وہ عجب ہے شکوہ تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے, پھر وہ خود کامل بن جاتا ہے اور اس کا مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو پیر سید مزمل حسین جماعت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. میں ناظرین کے لیے جو سب دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے ناظرین ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے.
اگر کوئی بیمار اللہ کے مجھ سے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے. ہمارے نعت اللہ خان صاحب سخت بیمار، اللہ انہیں شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ حبیب محمد علیہ وسلم. جی ناظرین، آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے کالز کی، اور شاہ صاحب نے تفصیلی اس حوالے سے آپ کو بتایا. پیر سید مزمل حسین جمالی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا تشریف آوری کا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.